بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بھی بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ لیکن پہلے آپ کو چند صحابہ کے مصائب بتاتے ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو سے چلا آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ دوستو، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم 2 کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ سنا کے مقام سے ہجر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اس دین کو اللہ پاک نے قربانیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں گزشتہ قوموں کی قربانیوں کو یاد دلایا اور یہ باور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ قربانیوں سے پھیلا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کی قربانیاں بھی ایک دن رنگ لائیں گی، اور یہ دین یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے مقام پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ان تکالیف کے بارے میں سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ آگ کے انگارے دہکتے ہوئے آپ کے جسم پر ڈال دیے جائیں، کتنا عظیم ظلم ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کے دل ایسے پتھر دل تھے کہ انہوں نے اس قدر سخت مظالم بھی صحابہ پر ڈھائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو استقامت عطا فرمائی، اور مشرکین کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی صحابہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنے ایمان کی استقامت مانگا کریں۔ یاد رہے کہ اصل یہی ہے کہ ہماری زندگی بھی ایمان پر گزرے اور ہماری موت بھی ایمان پر ہو۔ پیارے دوستو، ایسے ہی صحابہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر سخت تکالیف کا سامنا کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔
جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل کے چچا حذیفہ ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ اور صحابیات کے درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے دین کی خاطر ایسی سخت تکالیف برداشت کی۔ دوستو یہ تو تھا تذکرہ ان مظالم کا جو صحابہ کرام پر ڈھائے گئے۔ چلیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ جن کا تذکرہ آپ نے سنا، مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا قیقان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا قیقان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ لیکن دوستو ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ پیارے دوستو اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ دوستو ابو نعیم رحمہ اللہ نے دلائل میں اس معجزے کے واقعے کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا قیقان پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ دوستو یاد رہے کہ اس معجزے کو شق القمر کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازتا ہے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر ان کی اقوام اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن دوستو جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ فرعون اور اس کی قوم اپنی سرکشی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے نبی کا مان کر ان کی پیروی کریں۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم میں بھی ایسے شقی القلب لوگ موجود تھے جن کے دل ہدایت کے نور سے منور نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب اپنا عصا پھینکتے تھے وہ ایک بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی فرعون کے لوگوں نے جادو کہا۔ پھر فرعون نے اپنے زمانے کے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کریں۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر بہت جادوگر بھی اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے تھے، لیکن فرعون نے پھر بھی انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہا۔ پیارے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بدبخت ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔